سلطان رہنما سرکار علامہ مظفر عباس ہاشمی کے اوپر ہو چکے شاید شان استقبال کیجیے دونوں باتوں کو میرا لقد رضي الله عن المؤمنين
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. 19. اور جو مولا نے کہا نا کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، اس کے حرف بھی 19 ہیں. اور وہ جو قریبی فتح دی ہے اس میں کثیر اللہ نے مال غنیمت بھی عطا کیا. یاخذونا جو قبضے میں لے رہے ہیں، یہ قرآن اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ صاحب غلبہ بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. اب ذرا یہ مجھے میرے سامعین سوچ کے بتائیں، اللہ کہتا ہے مہلہم قلیلا، اے رسول نے قلیل مہلت دو. کب تک کی؟ قیامت تک. جس کا قلیل یہ ہے اس کا کثیر کیا ہوگا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ خیبر میں کثیر مال غنیمت ہو. جنہوں نے کھجور پیٹ بھر کے کبھی نہ کھائیں اور ان کے بچے سونے کی گولیوں سے کھیلنے لگے. اللہ سمجھ میں آئے گا. سب میری طرف دیکھنا. تمام محسنین نے بالاتفاق کہا ہے یہ فتح قریبہ سے، قریبی فتح سے مراد غزوہ خیبر کی فتح ہے. میں بھائی تبرکان شبیل امجد اپنے قبلہ والد مرحوم رضوان اللہ علیہ کا تبرکان ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حالانکہ حق تھا میرا، میں ایسے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن چونکہ ان کا ہے انہی کے حوالے سے ہی ہونا چاہیے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر جنگ میں ربط چاہیے. ہر جنگ میں ربط چاہیے، میدان اور مرد میدان میں، ورنہ فتح نہیں بنتی. ہم پوچھتے تھے قبلہ وہ کیسے؟ وہ کہتے تھے یوں سمجھو کہ اگر جنگ بدر ہو تو لڑنے والا صاحب تعبیر لیلۃ القدر ہو. جنگ بدر ہو تو لڑنے والا صاحب تعبیر لیلۃ القدر ہو. اگر جنگ احد ہو تو لڑنے والا ہم نام احد ہو. اسی جملے میں اشرا ہے، خدا کی قسم. اس ایک جملے میں مادی امجد اشرا چھپا ہوا ہے. جاگنا اطر تنویر رکھوی. اگر جنگ احد ہو تو لڑنے والا ہم نام سمد ہو، احد ہو. کہتے تھے اگر جنگ احزاب ہو تو لڑنے والا ابو تراب ہو، ورنہ کل کفر کو خاک نہیں چٹائی جا سکتی. جنگ عذاب ہو تو لڑنے والا ابو تراب ہو. اگر جنگ تبوک ہو لڑنے والا سلطان الملوک ہو. اگر جنگ حنین ہو لڑنے والا ابو الحسنین ہو. اگر جنگ صفین ہو لڑنے والا امام مبین ہو. اگر جنگ جمل ہو لڑنے والا صاحب تفسیر حیا علی خیر العمل ہو.
اللہ ہیں. اگر جنگ جمل ہو لڑنے والا صاحب تفسیر حی اعلی خیر العمل ہو، اگر جنگ نہروان ہو لڑنے والا کل ایمان ہو، اگر جنگ بیر ذات العلم ہو لڑنے والا صاحب السیف والعلم ہو، اگر جنگ خیبر ہو تو لڑنے والا حیدر ہو. اللہ جو اللہ ہیں. ہاں، اور مجھے جب بھی یہ فکر یاد آتے ہیں میں تو پھر ان کی تفسیر میں جب جھانکتا ہوں ہاں، اسی لیے اس جنگ میں رجز بھی وہی پڑھا میرے مولا نے. اور سید بھائی ہاشمی ذرا جاگ کے دیکھنا، یہ واحد جنگ ہے. علی 82 چھوٹی بڑی جنگیں رسول کی زندگی میں لڑی ہیں علی نے. 82 72 لڑائیاں صفین کی، ایک جمل ایک نہروان. یہ واحد الولایت پہلی اور آخری جنگ ہے جو ہوئی بھی اس مہینے میں ہے جس مہینے میں علی آیا ہے. اور علی رجب میں نہیں آیا تو غزوہ خیبر 24 رجب کو فتح نہیں ہوا. 13 کو علی آیا ہے، 24 کو. 11 دن کا فرق ہے ہوا کے عدد کا. اللہ اکبر. اور کسی جنگ میں، اب میں چونکہ میتھ میں کمزور رہا ہوں خود گن لینا، 82 اور 72 صفین کی اور 2 نہروان اور جمل، 74 یہ اور 82. کسی جنگ میں جو بھی میدان تھا ہر میدان میں علی نے دلدر معشر خرام کی رکابوں پہ کھڑے ہو کر عین اللہ نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہی کہا، اما تعلم انا ابن ابی طالب، تجھے خبر نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. ہر جنگ میں تعارف ابو طالب، اس جنگ میں تعارف ماں سے، میں وہ ہوں. اللہ اللہ اکبر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ اچھا امجد، اس چیز کو اطہر اور تنویروں کی تم دونوں بھی، چونکہ تمہیں بھی خطابت کا بخار ہے نا، ہاں یہ تصحیح کر لو. میں نے سن 135 ہجری سے لکھی جانے والی کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا. ہاں، مصادر اور مآخذ کی جو قدیم کتابیں ان میں کسی نے یہ بات نہیں لکھی جو بالکل آخری زمانے کے سہل انگاروں نے صرف قافیہ جوڑنے کے لیے لکھ دیا کہ مرحب نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا، تو علی نے کہا میں وہ ہوں میرا نام ماں نے حیدر رکھا. نہیں، مرحب کو یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ علی کے سامنے ماں کا نام لے. علی کے سامنے اس بیٹے کی ماں کا نام لیا جا سکتا ہے جس ماں کے بیٹے کی نگاہیں عین اللہ کے قدموں کا سجدہ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ جو علی کے سامنے، جو کبریائی کے بدن کے سامنے تلوار نکالے، اس کے شجرے پہ کون یقین کرے گا؟ بیٹھے ہو یا جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں؟ یہ مجھے قدیم کتابوں میں جملہ ملا ہی نہیں، یہ بعد والوں نے گھڑ کے زبردستی گھسا دیا مرحبا اور حیدرہ کے مقابلے میں. مرحب نے جو رجز پڑھا وہ بھی سناتا ہوں، پھر جواب میں جو خیبر شکن نے کہا وہ بھی بتاتا ہوں. ہاں،
7 قلعے تھے خیبر سمیت جو ایک ہی دن میں، تو میرا مولا میری گستاخی معاف کر دینا، جو ایک ہی لمحے میں ید اللہ نے فتح کیے. ہاں میں آگے چل کے اس کو بادشاہ ثابت کروں گا امجد کہ ایک ہی لمحے کی بات ہے. ہاں اور لوگ صرف مرحب کا نام بتا دیتے ہیں کہ علی نے مرحب کو مارا. یہ خندق کی جنگ نہیں کہ عمر بن عبدود کو مار کے ختم ہو گئی. 7 قلعے تھے، ہر قلعے کے بڑے پہلوان کو بھی مارا، اور پھر بعد میں اتنے مارے کہ اسرائیل کو سانسیں نکالنے میں سانسیں چڑھ گئیں. کیونکہ تلوار وہ چلا رہا تھا جو نفس اللہ ہے. ہاں کوئی بھی مجلس اس اسئلے کی مس کرنے کی کوشش نہ کرنا. ہاں میں نے کہا نہیں یہ تو بعد میں لگے گا نا، اب ممبر پہ بیٹھ کے جرمانہ تو نہ کھول دوں نا. ہاں سر اٹھاؤ. میں نے کہا تلوار وہ چلا رہا تھا جو نفس اللہ ہے، تو ملک الموت کی سانسیں تو چھوڑنا ہی تھیں. ہاں تو یہ نہیں کہا کہ میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا اور پھر علی نے کہا. نہیں مرحب کا رجز اور ہے، وہ سناؤں. ہاں میں نے کہا نا 7 قلعے تھے، مرحب کے علاوہ 6 پہلوان. ہر قلعے کا اپنے آپ کو کوئی مرحب سمجھتا تھا، کوئی مرحب سے بھی اعلیٰ اور بالا سمجھتا تھا. سب کو علی نے فنار کیا. داؤد بن قابوس کو مارا، حارث کو مارا، ابو الباعت انتر کو مارا، مرہ بن نعمان کو مارا، یاسر خیبری کو مارا، زجیج خیبری کو مارا، اور پھر مرحب خیبری کو مارا. ہاں 7 قلعے داروں کو علی نے فنار کیا. تو مرحب جو تھا عرب کی بات نہیں ہے صرف غلام باز، روئے زمین کا کوئی پہلوان اتنے ہتھیار نہیں سجاتا تھا بدن پہ جتنے مرحب. ہاں جو مروجہ تھے، سر سے پاؤں تک غر کے آہن ہوتا تھا، بڑا اونچا لوہے کا موٹا مغفر خود وہ رکھتا تھا، اور اس کے اوپر چکی کا ایک پاٹ باندھتا تھا. اس زمانے کی چکی کم از کم اتنا موٹا پتھر. وہ کہتا تھا دنیا میں وہ تلوار کہاں بنی ہے جو پہلے پتھر کو توڑے. اللہ. ہاں میرے ساتھ رہو گے تو کئی معراجیں حاصل ہوتی رہیں گی تمہیں. مرحب یہ کہا کرتا تھا کون مائی کا لال ہے، کس کارخانے میں وہ تلوار ڈھلی ہے جو پہلے اتنے موٹے پتھر کو توڑے، پھر لوہے کو کاٹے، پھر میرے سر کو چھو سکے. اس نے بشر کے ہاتھ میں تلواریں دیکھی تھی، ید اللہ کے ہاتھ میں. ہاں تو جب علی کے مقابلے میں بھی آیا تو بالکل اسی سارے سامان سے لیس ہو کر پہنچا، اور منہ سے کف بہاتے ہوئے کہ ہمارے بڑے بڑے پہلوانوں کو علی نے فنار کیا. کہتا ہے علمت خیبر انی مرحبو، یہ رجز پڑھا ہے اس نے. علمت خیبر انی مرحبو شوق السلاح بدل مجربو اطعن احیانا وحین اضربو اذا الحروب اقبلت تلتہبو. وہ کہتے ہیں خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. شوق السلاح، میں ہتھیاروں میں غرق ہوں، مکمل ہتھیار لے کے آیا ہوں. بطل مجرب، میدان جنگ کا آزمودہ کار تجربہ کار شہ سوار ہوں. جب کبھی جنگ کے شعلے بھڑک کے آگے بڑھتے ہیں، کبھی نیزے سے لڑتا ہوں،
کبھی تلوار سے لڑتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا. انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام اوجام ولیس قشورا علی العادی مثل ریح صرصرا اکیلکم بالسیف کیل السندرا اضربوا بالسیف رکاب الکفرا. فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا. صرف ایک نہیں، اسی رجز میں 4 شیروں کے نام گنائے علی نے. ہاں حیدر بھی شیر. فرمایا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا. زرغام و اوجام، میں دشت کا زرغام ہوں. ولیس کشورا، میں لیس ہوں، ببر شیر ہوں، میں کشور ہوں. علی العودی مثل ریح صرصرا، دشمن لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہوں، تیز ترین چلنے والی آندھی کی طرح سروں سے گزر جاتا ہوں. ہاں اور ہاشمی صدیوں سے علماء مانتے ہیں، یعنی پچھلے 500-600 سال سے مانتے آ رہے ہیں کیا کہ عربی ادب میں 4 کتابوں نے ادب کا خاتمہ کر دیا ہے. ایک ابن قتیبہ کی ادب الکاتب، ایک مبرد کی الکامل، ایک جاہز کی بیان و تبیین، اور ایک ابو علی قالی کی الامالی. وہ کہتے ہیں عربی ادب اس پہ ختم ہے. اس گناہگار کے پاس یہ 4 بھی ہیں، اور باقی بھی جتنا ادب چھپا ہے میں نے پڑھا ہے. کائنات کے کسی مجاہد، کسی عالم، کسی خطیب کی زبانی یہ تمثیل سنی ہی نہیں جو میرے شاہ نجف نے مرحب سے کہی. فرماتے اکیلکم بالسیف کیل السندرا، آج میں تم سب کا وزن تولوں گا تلوار کے پیمانے میں. اللہ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اور وزن تولنا سعید بھائی علی کی ڈیوٹی ہے. شکیل یہاں بدنوں کے وزن تولتا ہے، قیامت کو اعمال کے وزن تولے گا. اضرب بالسیف رکاب الکفرا. فرمایا آج ہر کافر کی گردن میری تلوار کی زد میں ہے. ہاں چلے تو نہیں گئے ہو. میں نے مختلف تاریخوں میں امجد یہ پڑھا ہے کہ اذا رأت قریش کانت قریش اذا رأوہ تباست خوف منہ. جس جنگ میں کفار قریش کی نظر حسنین کے بابا پہ پڑ جاتی تھی وصیتیں شروع کر دیتے تھے. میں کہہ گیا اللہ 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 اللہ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. یہ تمہیں کائنات کے کسی مجاہد کے بارے میں کوئی جتنا بڑا صاحب جلال کیوں نہ ہو، یہ کسی کے ہاں نہیں ملے گا کہ فقط دیکھنے سے ہی وصیتیں شروع کر دے. بس جو ہی وجہ اللہ پہ نظر پڑتی تھی وصیت، پتہ نہیں زندہ واپس جاتا ہوں کہ نہیں. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. اور سر اٹھانا لاتعداد گوشے علماء ہوتے سن جو آنے والی مجالس میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بے نقاب ہوتے رہیں گے. ہاں رج کا جواب دیا اس نے. اور اچھا اب یہ تو نہیں تھا نا کہ علی نے جب وار کیا ہے گلفام حسینی تو وہ آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا کہ آ مار تلوار ہے نہیں. اس نے ایک ہاتھ میں نیزہ لیا دوسرے میں تلوار اور دونوں طرف سے حملے کر رہا تھا. اور اسی کے بیچ آنکھ جھپکنے سے بھی 1000واں حصہ پہلے علی رکاب میں کھڑا ہوا. یا علی کو دوش رسالت پہ بلند دیکھا یا رحل زین دلدل میں بلند دیکھا. اللہ. اور یہ پہلی اور آخری جنگ ہے جس کے بارے میں نے جو پڑھا کہ کھڑے ہو کے رکابوں پہ زور دے کے علی نے وار کیا ہو. اب ذرا گننا ہے. ہاں میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے میری طرح حساب میں کون کمزور ہے اور تیز کون ہے. بس تلوار پڑی چشم زدن سے پہلے پتھر کو کاٹا, پھر لوہے کو کاٹا, پھر کاسائے سر کو کاٹا, پھر جبڑوں کو کاٹا, پھر دانتوں کو کاٹا, پھر ٹھوڑی کو کاٹا, پھر گلے کو کاٹا, پھر سینے کو کاٹا, پھر نجس شکم کو کاٹا, پھر سین کو کاٹا, پھر گھوڑے کو کاٹا. اور جب جبریل کا پر کٹ گیا علی نے کہا 12 امامتیں اس بازو میں ہے, 12 وار پورے ہو گئے. لازمات چلے تو نہیں گے میرے دوست. ہاں کوشش کیا کرو یار, سارے 9 بجے ہی اکٹھے ہو جایا کرو, اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. ہاں کہ جو رہ جاتا ہے وہ بھی حاصل کر لیا کرو گے, ورنہ میرے سامنے تو 5 بھی بندے ہوں تو میں نے تو شروع کر ہی دینا ہے. ہاں اور جیسا کہ امجد نے کہا 9 کا مطلب 9 ہی ہے. ہاں اور میں نے یہ عباس کے علم کی قسم, اب خیبر بھی دیکھو مدینہ بھی دیکھو, کار کے میٹر پر 132 کلومیٹر ہے. ہاں چلو درمیان میں راستہ سیدھا کچھ کم پڑتا ہوگا. جناب ام سلمہ رضوان اللہ علیہا کہتی ہے میں مدینے گھر میں بیٹھی تھی, اب تلوار نے پتھر, اتنا موٹا پتھر, پھر لمبا لوہا, اور پھر اتنی چیزیں کاٹی. بی بی کہتے ہیں خدا کی قسم سمیت وقعت سیف علی فی بیتی, میں نے علی کے تلوار کی ضرب کی دھمک اپنے گھر میں سنی. مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون کیا ہے. زہیر بھائی آگے. میں نے آج تک زہیر بھائی کوئی بادل نہیں دیکھا جس کی گرج کی آواز اتنی دور سنائی دے. علی کے وار, تلوار کے وار کی دھمک بی بی ام سلمہ نے گھر میں سنی. جس کے وار کی یہ آواز ہے تو پھر کیوں شک کرتے ہو اگر وہ کہہ دے کہ اسما تو رادہ ہو کہ بجلی کی کڑک میں بولنے والا میں علی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں اور سر اٹھانا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا.
اسی لفظ حیدر میں غلام حسین جو تمہیں کہہ رہا تھا تمہارے لیے بھی بہت کچھ ہے. میں نے کسی مجلس میں حیدر کے حرفوں کی خاصیت پر بھی بحث کرنی ہے. ہاں جس مجلس میں مولا چاہیں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ 4 حرف ہیں کیا. ہاں بتاتا چلوں پہلے. ویسے تو حیدر شیر کو ہی کہتے ہیں ظہیر بھائی. میری طبیعت میں تجسس تو ہے تم جانتے ہو. ابن خالوہ نحوی نے، نحو کا امام مانا گیا ہے ابن خالوہ، اس نے شیر کے 150 نام اکٹھے کیے. جاہز کے زمانے تک یہ نام 500 ہو گئے، اس نے 500 جمع کیے. حذا بن عید شمری نے پورے 888 نام شیر کے جمع کیے. کتنے؟ 800. میرے کو میں ممبر سے جو کہہ رہا ہوں اللہ کی عدالت تک ضامن ہوں. ہاں پورے 888. اس میں سب سے زیادہ نام 2. اور یہ بھی بتا دوں 24 حرفوں میں ظہیر بھائی شیر کے نام بتائے گئے ہیں. ہاں 24 حرفوں میں 888 نام ہے. سب سے زیادہ نام 2 حرفوں میں ہے، ایک عین میں ایک میم میں. باہر والوں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں بھائی یہی کام تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرنا ہے. عین میں ضمانت، عین کے ساتھ گلفام حسینی ظہیر بھائی شیر کے 123 نام ہیں، اور میم کے ساتھ 161 نام ہیں. سب سے کم نام 2 حرفوں میں ہیں، ایک زال میں اور ایک توئے میں. 4 نام آئے ہیں. ہاں تو کہہ تو دیا جاتا ہے حیدر شیر، حیدر شیر. ہاں اور تقریباً کوئی نہ کوئی معنی ہر مجلس میں اس کا چلتا ہی رہے گا. اگر 10 دن آپ سے گفتگو کرنی ہے اور اسی بات کے ارد گرد کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے شعر تو ہے، لیکن عرب والوں کی اسی لیے تو ام الالسنہ ہے، اور اسی زبان میں اللہ نے قریش کی زبان میں قرآن نازل کیا کہ یہ افصح الدہر زبان تھی، کیونکہ ازل سے اللہ کی زبان ہے، ازل سے رسول اللہ کی زبان ہے. یوں سمجھ لو ازل سے اللہ اور 14 کی زبان ہے. اسی لیے مرنے کے بعد کوئی جس زبان کا مرے قبر میں اس کی زبان خود عربی ہو جاتی ہے. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. ہاں اب اس میں ذریعے میں پہلے رج میں بتا چکا ہوں کہ 4 نام شیروں کے مولا نے گنوائے ہیں. ان الذی سمت لی امی حیدرہ، ایک زرغام و آجامن ولیس قصبارہ. یہ تو آئے ہیں مولا کا رجز میں 4. اور 2 نام اور بھی ملتے ہیں جو شیر کے نام ہیں جو مولا کے رجز میں شامل ہوتے ہیں. ایک نام ورد میں بھی شامل ہوتا ہے، ایک نام ہے غشمشم. یہ اسی ابو الباعت انتر کا نام تو سنتے ہو، اس کی کنیت ہے ابو الباعت. اس کو مولا نے فرمایا تھا میں غشمشم ہوں. غشم بھی بپھرے ہوئے شیر کو کہتے ہیں. اور 6 نام ہے زیغم. یہ راز بتا دوں نہیں؟ یہ جو زیغم علی کا نام ہے نا دیر بھائی، یہ ناد علی سے بھی پہلے خانوادہ بنی ہاشم میں مشہور تھا. یہ اور بات ہے کہ سوائے ایک آدھ کے پتہ ہاشمیوں کو بھی نہیں تھا کہ ہم ورد میں پکار کس کو رہے ہیں. بس مشکل میں کوئی شیر حملہ کرے، کسی دشمن نے نہتھا دیکھ کے حملہ کر دیا ہے، قزاقوں نے ڈاکوؤں نے گھیر لیا ہے، تو پھر پتہ کیا ورد کرتے تھے؟ یا زیغم المہیمن یا ناصر النبی. اللہ
زیغم بھی شعر کو ہی کہتے ہیں، یا زیغم المہمن یا ناصر النبی یا فورق القطائب یا قاتل الغوی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا قاہر العدو و یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ کیونکہ اس سے پہلے عرب کیا ظہیر بھائی، گلفام حسینی، اطہر تنویر سعید بھائی، روئے زمین پر علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں تھا۔ ہیں جی جی، اللہ نے محمد علی چھپا کے رکھے رہے نام، کوئی نہیں رکھ سکا، ان کے بعد رکھے گئے۔ تو اس لیے خود خانوادہ بنی ہاشم کو بھی پتہ نہیں تھا کس علی کو بلاتے ہیں ہم، یہ کون ہے جو ظہور سے پہلے مددگار ہے۔ چلے تو نہیں گئے اس محلے والے؟ ہاں، اس کا ترجمہ کروں جو پڑھا ہے۔ مہیمن اللہ کا نام ہے، اور مہیمن کہتے ہیں محافظ کو، حفاظت کرنے والے کو۔ اے حفاظت کرنے والی ذات کے شیر، یا ناصر النبی، اے نبی کے مددگار، یا فارق القطائب یا قاتل الغوی، اے لشکروں کو اکیلے منتشر کر دینے والے، اے ہر سرکش کے قاتل، یا دافع النوائب یا قوت القوی، اے مشکلوں کو ٹال دینے والے، اے اس قوی کی طاقت۔ اسی لیے تو بعد میں قوت پروردگار کہا گیا۔ یا قاہر العدو یا والی الولی، اے دشمن پہ قاہر و غالب، اے ہر ولی کے والی، ہر ولی کے والی، ہر ولی کا والی، جو ولی ہے اس کا یہ والی۔ پہلے پڑھیں میری بات، ہاں، ہر ولی کا والی۔ تو اب زہیر بھائی بات صحیح بھائی کھل گئی ہے، تو پھر شکیل کھول کے نہ کروں امجد؟ ہیں تیرا مولا حسن ولی ہے یا نہیں؟ تیرا 12واں امام ولی ہے یا نہیں؟ یہ 11 کے 11 ولی ہیں یا نہیں؟ علی ہر ولی کا والی ہے۔ جو ولیوں کا والی ہو تو موالی ہے، تیرا تو وہ بطریق اولا والی ہونا چاہیے۔ یا مظہر اللہ جائب یا مرتا، اے وہ ذات جو عجائبات کی مظہر ہے۔ یہ ورد حتیٰ کہ میں نے سعید بھائی پڑھا ہے، یہی ورد علی کی اماں نے بھی کیا، جس نے اسے حیدر کہا۔ تھکنے لگو گے تو پھر مجھے بہت کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا۔ ہاں ہاں، کیونکہ آزمائش اس حقیر کی ہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ ہاں، میں بھی کہتا ہوں آزمائے چلے جاؤ، دیکھو تو صحیح خیبر شکن نے دیا کیا ہے۔ ہاں، لیکن تازہ دم رہ کے، کیونکہ پھر تھکے تھکے چہرے دیکھ کے مجھے سمیٹنا پڑ جاتا ہے۔ 2 یا 3 سال عمر ہوگی ظاہر میں تیرے مولا علی کی، کتنی؟ 2 یا 3 سال۔ جیسے بچے گھر میں کھیلتے کودتے بھاگتے دوڑتے ہیں، ایسے بھاگ دوڑ کر رہا ہے میرا مولا۔ اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے پاس مادی شاہ کچھ خانوادہ بنی ہاشم کی معزز مخدرات مستورات بیٹھی ہیں۔ بی بی نے کہا یا علی، یہ کیا بچپنا ہے، دیکھتے نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ بند کرو۔
ماں کا حکم سمجھ کے تھوڑی دیر رک گئے، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر بی بی نے ذرا مزید اونچی آواز کہا، یا علی سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا؟ پھر تھوڑی دیر رک گئے، تعمیل جب ہو گئی پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا اچھا تجھے میری بات سنائی نہیں دے رہی؟ مسکرا کے کہا اماں اپنے سے بڑوں کو ڈانٹا نہیں کرتے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اپنے سے بڑوں کو ڈانٹ، اور کہہ کیا رہے اماں اپنے سے بڑوں کو نہیں ڈانٹ۔ اچھا اب تو ماں سے بھی بڑا بنے گا، آنے دے ذرا اپنے بابا کو، شکایت کروں گی۔ اماں سچی بات یہ ہے میں ابا سے بھی بڑا ہوں۔ یہ عباس کے علم میں میرا ہاتھ، جھوٹے پہ خدا رسول کی لعنت۔ میں انبار لگا کے کتابوں کا دیکھ سکتا ہوں۔ کبھی کبھی علی مسجد میں آتے تھے اور تیرا رسول کہتا تھا مرحباً بالابن قبل الاب، جی آیا اس بیٹے نو جو باپ سے بھی پہلے ہے۔ میں بابا سے بھی بڑا ہوں۔ ابھی بھی حیران ہوئی کیفا ہوگا، وہ کیسے؟ اماں یاد ہے ابھی آپ میکے میں تھیں، ابھی میرے بابا کا رشتہ بھی نہیں گیا تھا آپ کے گھر، آپ میرے نانا اسد کے گھر میں تھیں، اور کچھ آپ کی ہم جولیاں آ گئیں کہ فلاں چشمے تک چلیں، سیر بھی ہو جائے گی، وہاں غسل بھی کر لیں گے۔ آپ ان کے ساتھ چلی گئیں۔ اسو بے اسدن قد جہمہمو، اچانک دھاڑتے ہوئے جنگل سے ایک شیر نکلا۔ شیر وہاں مکے میں دھاڑا ہے، یہاں نہیں دھاڑ رہا۔ ہاں اور 1400 سال سے زیادہ پہلے دھاڑا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پر میں یوہم ہے وہ دھاڑتے ہوئے شیر نکلا، ساری آپ کی سہیلیاں ہم جولیاں تتر بتر ہو گئیں، مگر چونکہ آپ کئی شیروں کے رشتہ دار تھے، ہاں چونکہ اس وقت ماں سے حیدر لقب لے چکا تھا میرا مولا، یہ لقب تو جولی میں لیا۔ ہاں سر اٹھانا کہ آپ چونکہ کئی شیروں کے رشتہ دار تھے، آپ گھبرائی بھی نہیں، آپ دوڑی بھی نہیں۔ جس کے ظرف کو فرار ہونا نہ آتا ہو، علی تو پھر علی ہے۔ اور میں آپ کھڑی رہی، آپ کا ایک خاندانی ورد تھا، آپ نے دل میں پڑھنا شروع کیا یا زیغم المہیمن یا ناصر النبی۔ اب ظہیر بھائی علی بتا رہے ہیں، بی بی حیران ہو رہی ہے۔ بس اماں ابھی آپ کا ورد ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ اذا بفارس بیدہ رمح، اچانک ایک نوری سوار جس کے چہرے پہ نقاب تھی نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے شیر کے منہ میں نیزہ مارا اور آپ سے کہا سیری علی برکت اللہ، اللہ کی برکت کے گھر تشریف لے جائیے۔
وکانا ذالک زمان الازہار، اور اما یاد ہے وہ بہار کا موسم تھا، اس چشمے کے ساتھ کافی پھول کھلے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا اے سوار رک، ہم وہ خاندان ہیں جو کسی کا مفت میں احسان نہیں لیتے۔ آپ نے وہاں سے پھول توڑے، گلدستہ بنایا، وہ بھی پیش کیا، اور اپنے گلے سے ہار اتار کے اس سوار کی طرف پھینکا، جو سوار نے ہاتھ میں لے کے جیب میں رکھ لیا۔ بی بی حیران کو کہتے ہیں منم باقا، اس بات کی کسی کو خبر ہی نہیں، میں نے اپنی ماں کو نہیں بتائی، تجھے کس نے بتایا؟ ادخل یدہ فی جیبہ، علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا اماں یہی ہار تھا۔ اللہ اکبر، جو اپنی ماں کا مشکل کشا ہو۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کوئی اور اتفاق کرے نہ کرے، جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں اور تم پہ ہی حجت ہے، ہاں باقی کسی پر حجت نہیں، وہ بے شک ثواب میں شامل ہے، لیکن اتفاق کی روش پہ تم نے میرے ساتھ ہم قدم ہو کے چلنا ہے۔ حالانکہ ماں سے ہی لقب لے چکا ہے حیدر، تو وہ کیسے لیا؟ بالکل اسی دن جس دن کعبے سے لے کے باہر آئی، 13 رجب کی رات کو آ گیا تھا، 16 رجب کے دن باہر نکلا۔ اور شاید لاہور والوں قیامت تک میرا شہنشاہ باہر نہ آتا اگر اس کا بھی مولا لینے نہ جاتا۔ میں ظہیر بھائی اگر اجازت ہو تو ایک جملہ بول دوں، آپ کی ضمانت ہے کہ یہ سارے خریدیں گے؟ بھئی کیوں باہر نہ آتا؟ بھئی اپنے گھر کا آرام کون چھوڑتا ہے؟ بس میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، اور ہمیں جو آ جائے وہ رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ علی کے چاہنے والوں تمہاری خیر ہو سن لو، علی کا نام لینے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے۔ اس مصرے سے غلام باس میں متفق نہیں ہوں۔ ملاوٹ دور تو تب ہو کہ اگر ملاوٹ ہو۔ یہ نام لینے سے تو پتہ چلتا ہے کہ ملاوٹ ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ کا فرمان پڑھا ہے، سنا دوں؟ وہ کہتے ہیں اذا ما غش حق علی محق تبین غشہ من غیر شک وفین الحدید والذہب المصفى علی بیننا شبہ المحق۔ وہ کہتے ہیں یہ کسوٹی کی پہچان ہے کہ جب وہ سونے پہ ماری جائے
تو پتہ چل جاتا ہے ملاوٹ کتنی ہے، کھوٹا کتنا ہے۔ ہم میں کچھ لوگ لوہا ہیں، کچھ خالص سونا ہے۔ علی کسوٹی ہے جو بتاتا ہے خالص کون ہے، ملاوٹ والا۔ ہاں میرا خیال ہے اب تم تھک گئے ہو۔ ہاں بس سمٹ گئی بات، اور کل سے کوشش کرنا کہ 9 سے بھی 5 منٹ پہلے سارے جمع ہو چکے ہو جہاں۔ 16 کو باہر آیا کیونکہ مولا گیا تھا لینے، تو پھر انکار کیسے ہو سکتا تھا۔ ماں گھر میں لائی، اور یہ عرب سے رواج نکلا ہے بچے کو بندھن باندھنے کا، کیونکہ میدان کے مردوں کی سرزمین ہے، جنگجوؤں کی سرزمین ہے۔ وہ بندھن باندھتی تھی تاکہ بچے کے ہاتھ پاؤں سیدھے رہیں، انگلیاں ٹیڑھی نہ ہوں، تلوار پکڑنے میں تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے بندھن۔ یہ ہمارے ملک میں بھی وہاں سے آیا ہے رواج۔ تو بی بی نے بلا تشبیہ علی کو بندھن باندھا، جھرجھری لی، کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جھرجھری لی، بالکل ہاشمی میں اپنے حرفوں کا بھی ضامن ہے۔ ہاں اچھا یہ زور ابھی سے۔ دیباج ایک کپڑا ہے جو روم سے آتا تھا، دیباج رومی، کھدر تو دیکھا ہے نا، اس سے بھی موٹا۔ بی بی نے 6 بندھن دیباج رومی کے اور اوپر 7واں چمڑے کا، تسموں کو گانٹھ دے کے کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی خانوادہ ہاشم کی آبرو، اور مسکرا کے کہنے لگی بڑے زور آزمائیوں کا شوق ہے نا آتے ہی، اب یہ 6 دیباج رومی ہے، 7واں چمڑے کا ہے، اسے توڑ تو مانوں، بس اسد اللہ نے انگڑائی لی۔ ساتوں کے ساتوں بندھن ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور میں نے ایک کتاب میں ظہیر بھائی سعید بھائی یہ بھی پڑھا تھا کہ ان 7 بندھنوں کے ٹکڑے 72 تھے۔ علی نے بتا دیا جو 72 مجھ سے دور ہوں گے، بس میں نے کہہ دیا جو 72 جہنم جائیں گے نا، تو یہی تو بتا رہا ہے علی۔ تو بس جو ہی 7 بندھن ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، بی بی کے منہ سے ولایت بے ساختہ نکلا، کاننا کا حیدر، تو پیدائشی حیدر ہے۔ اللہ اللہ سمجھ میں آگے بات جو نہیں، تو پیدائشی حیدر ہے۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا۔ ہاں بہت کچھ گوشے تشریح تکمیل ہیں جو آنے والی مجالس میں ہوتے رہیں گے۔ بہرحال سوچ سے بھی پہلے 7 قلعے لے لیے علی نے، اور میں پہلے آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل کو سانسیں چڑھا دی، اس شدت سے شیر کردگار نے مارا۔ ہاں قلعے کا جو آخری سردار بچا تھا ابن ابی الحقیق، وہ بھی قید ہوا۔ خود اسی مرنے والے مرحب کی ہمشیرہ بہن بھی قید ہوئی۔ جب رسول کے سامنے پیش کیا گیا نا مرحب کی بہن کو، تو اس کے آنسو رواں تھے۔ ما زاغ البصر کی نظر پڑی، فرمایا ما تم کی کے رو کیوں رہی ہو؟
کہتے یہ آپ کا نوکر بلال مجھے بھائی کی لاش کے پاس سے لے کے گزرا ہے، بھائی کی لاش دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکی۔ رسول نے فرمایا ما اقسا قلبک یا بلال، بلال تو کتنا سخت دل ہے، کبھی کسی بہن کو بھی بھائی کی لاش سے گزارا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں نے جو پڑھنا تھا وہ تو میں نے ایک جملے میں ہی بند کر کے پڑھ دیا۔ تیرے رسول کے جملے ہیں، کبھی کسی بہن کو بھی بھائی کی لاش سے گزارا جاتا ہے، اور پھر اس صورت میں کہ جب وہ قید ہو، وہ بھائی کا ماتم بھی نہ کر سکے، وہ بھائی کے لاشے پہ کھل کے رو بھی نہ سکے۔ اب یہ ہر غیرت مند سوچے، جس رسول کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بہن کافر بھائی کا لاشا دیکھے، جب زینب نے حسین کا لاشا دیکھا ہوگا، جب سکینہ کی نظر بابا کے لاشے پہ پڑی ہوگی، اللہ جانے اس وقت رسول پر کیا گزری ہوگی، اس وقت بطول کے کلیجے پہ کون سی قیامت آئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اللہ کو منظور مقبول فرما، بانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت سے مجرف فرما، مومنین و مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری اولیدہ بیانی قبول فرما، جو مومن بے اولاد اولاد نارینہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو قید ہے رہائی عطا فرما، جو بیمار ہے شفاء کامل عطا فرما، جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز روایت اور مرام تک پہنچا۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين۔